السلام علیکم، یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ ماہنامہ میگزین نونہال۔ اسے پبلش کیا ہمدرد فاؤنڈیشن نے اور اسے آپ کے لیے پڑھا ماریہ ذوالفقار آوان نے۔ اس رسالے کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرفراز احمد خان نے۔ اگر آپ بھی کتابوں کے سلسلے میں ہم سے تعاون کرنا چاہیں تو رابطہ کریں 03214342 867 03214342 زیادہ سے زیادہ کتابیں اسپانسر کریں اور علم کے خزانے کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ سماعت فرمائیے بچوں کا پسندیدہ میگزین نونہال۔ ہمدرد نونہال خاص شمارہ بیعت شہید حکیم محمد سعید ہمدرد پاکستان کا ہر دل عزیز ماہانہ رسالہ خاص شمارہ جلد نمبر 70 شمارہ نمبر 7 ذی الحج 1443 ہجری جولائی 2022 بانی مدیر شہید حکیم محمد سعید رفیق بانی مدیر مسعود احمد برکاتی مرحوم۔ پہلی بات جس کو لکھا ہے سلیم فرخی نے۔ السلام علیکم نونہالوں، خاص نمبر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پہلے عید قربان کی بات کر لیتے ہیں۔ ذو الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذو الحجہ کا مطلب ہے حج کرنے والا، یعنی حج کا مہینہ۔ اس مہینے کی 3 تاریخیں 8ویں، 9ویں اور 10ویں اہم ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اس دن سے حج کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ اس دن حج ہوتا ہے۔ عرفہ ایک پہاڑی کا نام ہے۔ 10 ذی الحجہ کو یوم الخر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ نحر کا مطلب ہے ذبح کرنا۔ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک ایام نحر کہلاتے ہیں۔ انہی 3 دنوں میں قربانی ہوتی ہے۔ خاص نمبر کے لیے ہم نے بہت پہلے سے کمر کس لی تھی۔ آپ کے پسندیدہ مصنف محترم میم سعاد ایمن نے بہت خوبصورت ناولٹ لکھ کر دیا ہے جو آپ کو طویل عرصے تک یاد رہے گا۔ اس کے علاوہ مختلف مزاج کی اچھی تحریروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ قائد نونہال شہید حکیم محمد سعید کے اعزاز میں لکھی گئی تحریروں میں ایک محترمہ سیدہ راشد کی تحریر بھی شامل ہے۔ دلچسپ اور معلوماتی مضامین کے ساتھ خوبصورت نظمیں بھی ہیں۔ تمام مستقل سلسلے بھی اپنی اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ انگریزی حصے کو بھی رنگا رنگ تحریروں سے سجایا گیا ہے۔ ہمدرد نونہال کا ایک بہت ہی مقبول سلسلہ نام بوجھیے جو کسی وجہ سے رکا ہوا تھا، نونہالوں کی پرزور فرمائش پر ان کی خفگی دور کرتے ہوئے اب دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ نئے پڑھنے والوں کی آگہی کے لیے ذرا وضاحت کر دوں کہ یہ سلسلہ مشہور تاریخی شخصیات کے بارے میں ہے۔ ہر شخص آپ کو اپنے زمانے میں لے جا کر اپنا تعارف خود کراتا ہے، صرف اپنا نام نہیں بتاتا، بس وہی نام آپ کو بوجھنا ہے۔ ان شخصیات میں فلسفی، مذہبی رہنما، عالم، طبیب، سائنسداں، ماہر تعلیم، بادشاہ، سیاستداں، ادیب، شاعر، مصور، پہلوان، معجد، محقق، غرض ہر شعبے کے مشاہیر شریک ہوں گے۔ خاص نمبر میں آپ کی پسند کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اب اس خاص نمبر کا مزہ لیجئے اور ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ روشنی جس میں ہے جاگو جگاؤ، نونہالوں کے دوست اور ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں۔ اس سال بھی تمام دنیا کے مسلمان مکہ مکرمہ میں حج کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس بار بھی لاکھوں مسلمان حج کی سعادت سے فیض اٹھائیں گے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اس سے بڑا جلسہ، اتنا بڑا اجتماع کبھی ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت و محبت کی قدر فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کو اپنا گھر قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چھوٹا سا گھر اپنے معبود کی عبادت کے لیے خود بنایا تھا، اور کسی غرض اور کسی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ صرف عبادت کے لیے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوا
اور اس نے اس گھر کی وہ عزت، وہ عظمت، وہ تقدس عطا کیا کہ رہتی دنیا تک تمام مسلمان اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے رہیں گے۔ سال میں ایک بار زمین کے کونے کونے سے مسلمان یہاں جمع ہو کر اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ کعبہ کروڑوں مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو اپنے گھر سے اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اور خرچ برداشت کرتا ہو۔ حج ایک اعتبار سے سب سے بڑی عبادت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے پروردگار سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنا وقت، سفر کی تکلیفیں، موسم کی شدتیں اور اپنے پیاروں سے جدائی سب کچھ خوشی خوشی گوارا کرتا ہے، اور صرف اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ وہاں لاکھوں دینی بھائی اس کو ملتے ہیں، ان سے محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، خلوص بڑھتا ہے۔ ان کے جذبے کو دیکھ کر اس کا جذبہ اور شوق اور بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے، دین کی خدمت کرنے، اپنے بھائیوں کے قریب آنے اور ان کی بھلائی چاہنے کا عزم پیدا ہوتا ہے۔ اس کو دین کے لیے ہر کام کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، اور حج سے مشرف ہو کر وہ اپنے عمل سے اسلام کی خوشبو پھیلانے اور محبت کے پھول مہکانے کا جذبہ لے کر اپنے وطن لوٹتا ہے۔ ہمدرد نونہال، جولائی 1990 سے یہ اقتباس لی گئی تھی۔ حمد باری تعالیٰ، جس کو لکھا ہے ارم لکھنوی نے۔ کیا شان ہے تیری قدرت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، خالق بھی تو ہی مالک بھی تو ہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بندہ ہوں تو خالق ہے، اے خالق تیرے بندے سے کیا اس کے سوا ہو تسبیح تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خالق جز و کل، الحق کونین کے ذرے ذرے پر واجب ہے صدا تسبیح تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے عقل میری کوتاہ مگر اتنا تو سمجھ میں آتا ہے، ممکن ہی نہیں تجھ سا کوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر سمت ہے تیرا ہی جلوہ، جس سمت نظر اٹھ جاتی ہے، آتا ہے ارم کے لب پہ یہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو لکھا ہے وسیم فاضلی نے۔ ہر لمحہ آرزو ہے وہ جلوہ دکھائی دے، مجھ کو میرے حضور کا چہرہ دکھائی دے، یاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں دل کی طرف یوں نظر اٹھے، کعبے کے ساتھ ساتھ مدینہ دکھائی دے، چہرے پہ جس کے نور خدا کا جمال ہے، اے کاش مجھ کو وہ رخ زیبا دکھائی دے، گلیوں میں جس کی نقش قدم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، مجھ کو وہ شہر جاں وہ مدینہ دکھائی دے، رکھے اگر نگاہ میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہر شخص کو نجات کا رستہ دکھائی دے، مجھ کو شعور و عشق کی وہ روشنی ملے، خوابوں میں مجھ کو گنبد خضرا دکھائی دے، مٹ جائیں خود حیات کی تاریکیاں اگر، شکل بشر میں نور کا دریا دکھائی دے، وقت نماز عشق جھکے جب سرے نیاز، مجھ کو وسیم مسجد اقصی دکھائی دے۔ دو برائیاں، جس کو لکھا تھا شہید حکیم محمد سعید نے۔ اچھائیاں اور برائیاں ہر شخص میں ہوتی ہیں، اچھا انسان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل دو برائیاں عام ہیں، ایک لالچ، دوسرا کام چوری۔ لالچ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے لالچ۔ لالچ انسان کو خوش ہونے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتا۔ اس کو جو کچھ بھی میسر ہوتا ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے کہ کچھ اور حاصل کرے۔ یہ فکر اس کو خوش ہونے نہیں دیتی۔ لالچی اور حریص آدمی ہمیشہ اس غم میں گھلا جاتا ہے کہ اسے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بری باتوں میں انسان کو سب سے زیادہ جلانے کڑھانے والی برائی ہرس ہے۔ رشوت، بدعنوانی، غبن، چوری، ڈاکے، لوٹ مار اور اغوا برائے تاوان، یہ سب اسی لالچ کا نتیجہ ہیں۔ لالچ میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے،
وہ ہر غلط کام کو اپنے لیے جائز سمجھنے لگتا ہے۔ قناعت کی خوبی اس سے چھن جاتی ہے۔ لالچی آدمی عقل سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ عقل مند آدمی تو یہ ہے کہ آدمی کو جو کچھ میسر ہے اس سے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس سے کم اتنا تو میسر ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ لالچی آدمی کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ایمان اور حرص ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حرص اصل میں ایک عذاب ہے۔ حریص آدمی کے کاموں سے دنیا تو پریشان ہوتی ہی ہے، وہ خود بھی آرام سے نہیں رہ پاتا۔ اللہ تعالی ہمیں لالچ سے محفوظ رکھے۔ کام چوری۔ آپ نے کام چوری کا لفظ بہت سنا ہوگا۔ آئیے اس لفظ کے معنی پر غور کریں۔ کام چوری کا ایک مطلب تو ہے کام سے جی چرانا، لیکن اصل میں کام چور اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی کام کا معاوضہ تو پورا لے لیکن کام دل لگا کر محنت سے اور پورا نہ کرے، نیز وقت مقررہ میں اور طے شدہ اجرت یا معاوضے میں اتنا کام نہ کیا جائے جتنا کرنا چاہیے، تو یہ کام چوری ہوئی۔ کام میں سستی اور کاہلی برتی جائے، کام دیر سے پورا کیا جائے تو یہ بھی کام چوری ہوتی۔ کام چوری یہ بھی ہے کہ کام اس خوبی سے نہ کیا جائے جتنی خوبی سے کرنا چاہیے، تو یہ عمل بھی کام چوری ہی کہلائے گا۔ حرص کی طرح کام چوری بھی ایک بری عادت ہے۔ یہ ایک طرح کی خیانت بھی ہے جس کا آپ نے معاوضہ لیا ہے۔ وہ کام بھی اس آدمی کی امانت ہے جس نے معاوضہ دیا ہے۔ اگر آپ نے کام صحیح نہیں کیا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ کام چوری ایسی خیانت ہے جس میں جھوٹ اور چوری کی برائیاں شامل ہیں۔ کام چوری سے حاصل کیا ہوا رزق بھی حلال نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29۔ آج کل چاروں طرف کام چوری عام ہے۔ ملازم بھی کام چوری کرتا ہے، مزدور بھی اسی کوشش میں رہتا ہے کہ کم سے کم کام کرے، وہ کام میں خوبی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر ایک استاد اپنے شاگردوں کو محبت اور محنت سے نہیں پڑھاتا تو وہ بھی کام چوری کرتا ہے۔ ایک طالب علم شوق اور محنت سے نہیں پڑھتا تو یہ بھی کام چوری ہی ہوئی۔ لہٰذا عزیز نونہالوں، کام چوری کو پاس نہ پھٹکنے دو، کام کرنے کا شوق پیدا کرو۔ جب شوق ہوگا تو کام کرنے میں مزہ آئے گا اور کامیابی کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ میرے ابا جان شہید حکیم محمد سعید، جس کو لکھا ہے سعدیہ راشد نے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک شخصیت ایسی مل گئی جس میں میرے آئیڈیل کے سارے رنگ نقوش موجود تھے۔ یہ ابا جان تھے میرے آئیڈیل، وہ مکمل شخصیت تھے۔ میں اپنی امی کے مقابلے میں ابا جان سے زیادہ قریب تھی، حالانکہ شروع سے ان سے بہت ڈرتی تھی، لیکن سب سے زیادہ ان سے محبت کرتی تھی۔ مجھے یہ احساس شدت سے رہتا تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو ابا جان کے معیار عمل سے گری ہوئی ہو۔ میرے قول و عمل میں کوئی پہلو ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے یہ حکیم محمد سعید کی بیٹی ہیں۔ ابا جان نے میری تربیت اس طرح کی کہ کبھی مجھے بٹھا کر یہ نہیں کہا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں۔ تربیت ان کا اپنا طریقہ تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، میں عمل کر کے دکھاتا ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے خاموشی سے میری تربیت کی اور تمام قدریں جو انہیں عزیز تھیں اپنے عمل سے بتا دیں۔ سچائی، دیانتداری، تواضع، شائستگی، رواداری، اخلاق، دینداری وغیرہ انہوں نے مجھے سب سکھا دیا۔ سونے کے بس چند گھنٹے ہی تھے جس میں ہم الگ ہوتے تھے، ورنہ مستقل ساتھ رہتے تھے۔ حتیٰ کہ جب کسی پروگرام میں جاتے تو ساتھ ہوتے، کوئی استقبالیہ ہوتا تو ساتھ ہوتے، دفتر جا رہے ہیں تو ساتھ ہوتے، دفتر کے معاملات پر بات ہوتی وقت تو وہ اپنا کبھی ضائع نہیں کرتے تھے، راستے میں ضروری کاغذات بھی دیکھتے جاتے۔ اس دوران ہم ان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے۔ گورنری کے زمانے میں بھی وہ میری تربیت کرتے رہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے کوئی غلط احساس ہو یا میں کسی گھمنڈ میں مبتلا ہوں۔ میں نے گورنر ہاؤس تو پوری طرح دیکھا بھی نہیں، گورنر ہاؤس کی گاڑی تو وہ خود بہت کم استعمال کرتے تھے۔ ہماری شروع ہی سے یہ تربیت تھی کہ ابا جان گھر میں ہوں تو شور نہیں مچانا چاہیے۔ میں 14 سال کی تھی کہ ابا جان نے مجھے تقریبات میں لے جانا شروع کر دیا۔ پہلی تقریب جس میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے چینی سفارت خانے میں تھی۔ چینی سفارت خانہ ان دنوں ہمارے گھر کے قریب تھا۔ ابا جان کے ساتھ پہلی بار 1963 میں ملک سے باہر گئی۔ ہم چین گئے تھے۔
بھارت تو ہم شروع میں برابر جاتے رہتے تھے. اکثر گرمیوں کی چھٹیاں بڑے ابا حکیم عبد الحمید صاحب کے ساتھ دہلی اور نینی تال میں گزارتے. بعد میں بڑے ابا بھی کراچی آنے لگے. ابا جان اپنے بڑے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے. نہ جانے وہ انہیں چھوڑ کر کیسے چلے آئے. کہیں انہوں نے ضرور لکھا ہوگا. یہ پاکستان کا جذبہ تھا اور مسلم لیگ سے ان کی وابستگی تھی جس سے انہوں نے پاکستان آنے پر مجبور کر دیا. انہوں نے دل و جان سے پاکستان کی خدمت کی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا. گھر کے معاملات میں ابا جان کے کچھ اصول تھے، وہ ان پر سختی سے کاربند رہتے اور ہم سے بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کو بہت خیال سے اس پر عمل کیا جائے کہ کاموں کے اوقات کار مقرر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ملازم ہے تو سارا دن کام کر رہا ہے، اس کو آرام دیں. رات کو دیر تک ہمارے ہاں کبھی نہیں ہوتا. ان کا حکم تھا کہ 9 ساڑھے 9 بجے ملازم کو رخصت ہو جانا چاہیے. اسی طرح 1:30-2 بجے جب وہ مکتب سے آئیں تو ملازم گھر میں نظر نہ آئے. وقت کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ جس وقت ابا جان نے کہہ دیا کہ فلاں کام فلاں وقت ہوگا تو وہ کام اسی وقت ہوتا تھا. میری شادی کے موقع پر فوٹوگرافر آئے اور کہنے لگے کہ پورٹریٹ بنانی ہے. مجھے تیاری میں دیر ہو گئی تھی. میں نے کہا کہ میں پورٹریٹ نہیں بنواؤں گی، دیر ہو جائے گی. میری تمام سہیلیاں چاہتی تھیں کہ پورٹریٹ ضرور بنے، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ ابا جان نے جو اسٹیج پر پہنچنے کا وقت مقرر کیا تھا اس وقت وہاں پہنچنا ضروری تھا. دیر کا سوال ہی نہیں. شادی کے معاملے میں ابا جان رسم و رواج کے قائل نہ تھے، وہ زیادہ خرچ کے بھی قائل نہ تھے. شادی میں کھانے کے خلاف تھے. میری شادی پر شام کو چائے کا اہتمام کیا گیا. ہماری بیٹی پیدا ہوئی تو ابا جان اسلام آباد میں مکتب کے لیے آئے ہوئے تھے. شعبان کی 14 تاریخ تھی. وہ بہت خوش تھے. پورے چاند کو دیکھ کر انہوں نے بچی کا نام ماہنی ماہ رکھا. پھر انہوں نے بچی کو قرآن پاک اور ایک قلم دیا. میرے پاس اب بھی رکھا ہے. دفتر میں ابا جان ایک ڈسپلن قائم رکھتے تھے. میں پہلے دن آئی تو انہیں مخاطب کرتے ہوئے میرے منہ سے ابا جان نکل گیا. عادت تو ابا جان کہنے کی پڑی تھی. انہوں نے فوراً مجھے ٹوک دیا. ان آفس آئی ایم ناٹ ابا جان. میرے پاس اتنا ہی جملہ کافی تھا. اس کے بعد تو چیئرمین صاحب اور حکیم صاحب کہنے لگی. میں نے دفتر میں انہیں کبھی چلاتے نہیں دیکھا. غصے میں ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور وہ خاموش ہو جاتے. ابا جان کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے رفقائے کار سے مشورہ ضرور کرتے. جو لوگ ان کے اعتماد کے تھے وہ ان سب کی رائے سنتے، غور کرتے اور پھر فیصلہ کرتے. ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے تو اس پر قائم رہتے. اپنے ہدف کی کامیابی کے لیے انہیں بڑی محنت کرنی پڑی. ایک طرف ہمدرد کی تعمیر و ترقی، دوسری جانب طب یونانی کا، جسے ابا جان کہتے تھے کہ یہ طب اسلامی ہے. دنیا میں نام روشن کرنا اور اسے تسلیم کرانا اور پھر علم کے میدان میں اسے فوقیت دلانا، یہ سب بڑے کام تھے. آخری دنوں میں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے اب اپنی نیند کا 1 گھنٹہ اور کم کرنا پڑے گا. میں نے کہا آپ کیسے کریں گے؟ 4 گھنٹے تو آپ سوتے ہیں، 3 گھنٹے سو کر آپ کس طرح کام کریں گے؟ وہ کہنے لگے نہیں، کام بہت ہے، مجھے اپنی نیند کا 1 گھنٹہ کم کرنا پڑے گا. میں اب محسوس کرتی ہوں کہ ابا جان کو جلدی کیوں تھی. وہ مشن کو پورا کرنا چاہتے تھے. جو پودے انہوں نے لگائے انہیں بارآور دیکھنے کے لیے بے چین تھے. وہ اور بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. ان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو چھپا رہ گیا ہو. وہ کھلی کتاب کی طرح تھے. انہوں نے ہمیشہ اصول پسندی اور دیانتداری سے کام لیا، اور اسی نے ان میں وہ اخلاقی جرت پیدا کر دی تھی کہ وہ ہر بدنیتی غلط کام کو ٹوک دیتے اور لوگ اسے خاموشی سے برداشت کر لیتے تھے. ابا جان کی کسی سے دشمنی نہیں تھی. انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کی. جن لوگوں نے انہیں نقصان پہنچانا چاہا ان کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالیں، ان کے لیے در پردہ مشکلات پیدا کیں. ابا جان نے ان کے ساتھ بھی بھلائی کی، ان سے شکوہ تک نہ کیا. میری سمجھ میں نہیں آتا ایسے اجلے، ایسے بھلے نیک نفس انسان پر کیسے گولیاں چلائیں گی جو دوسروں کے لیے جیتا تھا. اسی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، اس دیے کو بجھا دیا جو نہ جانے کتنے گھروں کی روشنی کا سامان کیے ہوئے تھا. ابا جان 17 اکتوبر 1998 کو صبح 6 بجے روزے کی حالت میں شہید ہوئے. وہ کہا کرتے تھے خدمت کرنے والے امر ہو جاتے ہیں. واقعی وہ امر ہو گئے. رضا باقزا، جس کو لکھا ہے ہرا وقاص نے. وہ 86 سال کے ایک بہت ہی بزرگ انسان تھے.
نیک تھے. ان کی 2 بیویاں تھیں. اس عمر میں ان کی چھوٹی بیوی کے ہاں ایک انتہائی حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا جس کی آنکھیں روشن اور پیشانی پر نور تھا. باپ نے بہت دعاؤں کے بعد اسے پایا تھا. والدین اسے دیکھ کر جیتے تھے. بچے کی پیدائش کے بعد بزرگ کی پہلی بیوی غمگین اور اداس رہنے لگی کیونکہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. کچھ عرصے انہوں نے برداشت سے کام لیا. آخر ایک دن انہوں نے ہمت کر کے بچے کے باپ سے کہا کہ بچے اور اس کی ماں کو کسی دور دراز مقام پر چھوڑ کر واپس آ جائیں. یہ بڑی انوکھی اور عجیب فرمائش تھی. بھلا کون ایسا شخص ہوگا جو اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کو بغیر کسی قصور کے دور کسی علاقے میں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا آئے؟ بزرگ نے اللہ سے رجوع کیا. اللہ کی طرف سے حکم ملا تو بزرگ نے ماں اور بیٹے کو الگ اونٹ پر بٹھایا اور خود دوسرے اونٹ پر بیٹھ کر نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے. طویل سفر کے بعد ایک بڑے ریگستان میں درخت کے نیچے بٹھا کر بہانہ کر کے خود واپس ہو گئے. ریگستان سورج کی گرمی سے تپ رہا تھا اور معصوم بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا. یہ دیکھ کر ماں بے چین ہو گئی اور پانی کی تلاش میں روانہ ہوئی. اسی بے قراری میں ماں پہاڑیوں کے گرد چکر لگانے لگی کہ شاید کہیں سے پانی مل جائے. آخر مایوس ہو کر واپس بچے کے پاس پہنچی. بچے کے قریب پہنچ کر ماں نے ایک معجزہ دیکھا. جہاں بچہ بے قراری سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا. ٹھنڈا، میٹھا اور شفاف پانی پہلے بچے کو پلایا، پھر جیب بھر کر خود پیا. اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، اے نیک خاتون، یہ چشمہ ہمیشہ جاری رہے گا اور تمہارا بیٹا نبوت کا اعزاز پائے گا. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر خوش ہو گئیں. یہ بچہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور بی بی ہاجرہ ان کی والدہ تھیں. کچھ ہی دن بعد قبیلہ جرہم کا تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا. گرم ریگستان میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہتے دیکھا تو قافلے کے کچھ لوگ بی بی ہاجرہ کی اجازت سے وہیں آباد ہو گئے. اسی قبیلے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی. ایک عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی. انہی دنوں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں اس شے کی قربانی دے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو. یہ خواب متواتر 3 مرتبہ نظر آیا. وہ سوچنے لگے کہ میرے پاس ایسی کون سی چیز ہے جسے قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ان کا دھیان اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف چلا گیا. آخر بیٹے سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے. وہ جب اس جگہ پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ چشمہ پھوٹنے اور قبیلے کے آباد ہونے سے اس ویرانے میں بہار آ چکی تھی. بی بی ہاجرہ نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے اور چشمہ پھوٹنے کا واقعہ سنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت اور بڑھ گئی. انہوں نے بی بی ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو نہلا کر اچھی پوشاک پہنا کر میرے ساتھ لے لو، ذرا پہاڑی تک لے جاؤں. بی بی ہاجرہ نے کوئی سوال کیے بغیر بچے کو باپ کے حوالے کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پیچھے تھے. راستے میں شیطان بزرگ کے روپ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بولا، اسماعیل علیہ السلام، تیرا باپ تجھے خدا کے نام پر قربان کرنے لے جا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر ایسا ہے تو یہ میری خوش نصیبی ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے. شیطان نے 3 مرتبہ انہیں بہکایا کہ تو ذبح ہونے جا رہا ہے، بچنا چاہتا ہے تو بھاگ جا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب سے مایوس ہو کر لوٹ گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ سے پوچھا، ابا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے عزیز بیٹے، مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی سب سے عزیز شے قربان کروں اور مجھے تم سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے. تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ادھر شیطان مسلسل کوشش میں لگا ہوا تھا کہ وہ اللہ کا حکم نہ پورا کر پائیں. وہ بی بی ہاجرہ کے پاس جا پہنچا اور بولا، ابراہیم تیرے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کو لے گیا ہے، جلدی جا اور اپنے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لے.
شیطان نے سوچا کہ ماں ہے، فوراً بیٹے کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے گی، لیکن بی بی ہاجرہ نے جواب دیا، جس ماں کے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ طلب کرے، اس سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ جواب سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، مگر اس نے کوشش جاری رکھی۔ فوراً ایک درویش کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تجھے اپنے بیٹے پر چھری چلاتے ہوئے دکھ نہیں ہوگا؟ میری بات مان اور بیٹے کو ذبح کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درویش کے روپ میں شیطان کو پہچان لیا اور کہا، اے شیطان، میں تیرے ناپاک ارادوں سے خوب واقف ہوں۔ تو مجھے اللہ کے حکم سے باز رہنے کی ترغیب دے رہا ہے، میں تیرے بہکائے میں نہیں آؤں گا۔ شیطان تلملاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پر آخری بوسہ دیا اور ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی اور اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیر دی، لیکن تیز چھری نے ذرا بھی کام نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی مگر چھری نے ہرگز کام نہ کیا۔ انہوں نے جھلا کر چھری کو زمین پر پھینک دیا۔ اسی وقت ایک آواز آئی، اے ابراہیم، جب تک ہمارا حکم نہ ہو یہ چھری نہیں چل سکتی۔ بے شک تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ آنکھوں سے پٹی اتار کر اپنے پیچھے دیکھو اور جو چیز تمہیں نظر آئے اسے ذبح کر ڈالو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک گوسفند ابلک زمین پر بھیجا۔ گوسفند دمبے، مینڈھے، بھیڑ، بکری یا بکرے، نر مادہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ابلک کا مطلب ہے چتکبرا، درنگا، مثلاً کالا سفید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پکڑ کر ذبح کر دیا۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ چھری چل تو گئی، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دور کھڑے مسکرا رہے تھے، یہ تب ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتار کر دیکھا تو وہاں بیٹے کی جگہ ایک دمبا پڑا ہوا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا، جس میں وہ پورے اترے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے فرمایا، اے اسماعیل، تم بڑے خوش قسمت ہو، تم پر اللہ کی بڑی عنایت ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بی بی ہاجرہ کے سپرد کیا اور واپس بی بی سارہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے تھے تب ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت 13 سال کے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام خود بھی پیغمبر تھے اور ان کی نسل سے کئی جلیل القدر پیغمبر دنیا میں آئے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ کعبہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا۔ عید قربان کا پیغام، تنویر پھول، مسرت، خوشی ہر طرف عام ہے، خدا کی اطاعت ہی اسلام ہے، یہی عید قربان کا پیغام ہے۔ صدا مانو احکام میں رب جلیل، کرو تازہ پھر آج یاد خلیل، یہی عید قربان کا پیغام ہے۔ لازم خدا کی اطاعت کرو، غریبوں کی بھی تم اعانت کرو، یہی عید قربان کا پیغام ہے۔ کرو دور تم بے کسی بے مفلسی کو، غریبوں کے ہونٹوں پہ لاؤ ہنسی کو، یہی عید قربان کا پیغام ہے۔ سخن پھول کا غور سے تم سنو، خدا کے لیے جاں بھی قربان کرو، یہی عید قربان کا پیغام ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ انسانی نما برفانی مخلوق، جس کو لکھا ہے ہیرا وکاس نے۔ یہ دنیا عجائبات سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں حقیقی ہوتی ہیں لیکن غیر حقیقی لگتی ہیں۔ کچھ چیزیں اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اہرام مصر اور برمودا ٹرائنگل کے بارے میں آپ گزشتہ شماروں میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو انسان سے ملتی جلتی ایک برفانی مخلوق کے بارے میں بتائیں گے۔ اس برفانی مخلوق نما انسان کو یٹی کہا جاتا ہے۔ یہ تبتی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کوئی نامعلوم جانور یا فریت۔ اس کا قد 6 فیٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کندھے پر لمبے لمبے گھنے بال ہوتے ہیں۔ سینے پر ان کا رنگ سفیدی مائل اور باقی جسم پر خاکی ہوتا ہے۔
اس کے بازو لمبے ہوتے ہیں اور کلائیاں گھٹنوں تک پہنچی ہیں۔ ٹانگیں موٹی اور مضبوط ہوتی ہیں اور کمان کی طرح سے ہلکی سی ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ چہرہ انسانوں سے ملتا جلتا ہے، چہرے پر بال نہیں ہوتے، جبڑے مضبوط اور دانت بڑے ہوتے ہیں۔ اس کی دم نہیں ہوتی۔ یہ بھاری بھرکم مخلوق انسانوں کی طرح 2 پیروں پر چلتی ہے۔ اس کی خوراک برف کے نیچے موجود کائی، چھوٹے موٹے پرندے، کیڑے مکوڑے اور تبت کے برفانی علاقے کا مشہور بیل یاک اور ہرن وغیرہ جیسے یہ دبوچ کر پھاڑ کھاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوراک کی قلت ہو تو بھوک سے مجبور ہو کر اپنے ہی بچوں کو کھا لیتا ہے۔ یہ لہیم شہیم مخلوق یٹی نہ مکمل انسان ہے، نہ بندروں کی کوئی قسم ہے۔ اس کے جسم پر لمبے سرخی مائل بھورے بال ہوتے ہیں اور سر لمبا اور قدرے نوکیلا ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں بڑے بڑے اور پیچھے کو مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی چال ڈھال انسانوں جیسی ہوتی ہے۔ یٹی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی چھوٹے، درمیانے اور بڑے قد والے۔ یہ اپنی بڑی جسامت کے باوجود یہ آدمی سے ڈرتا ہے، البتہ درمیانہ یٹی انسانوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ ان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ڈھلان کی طرف دوڑے۔ اس طرح یٹی کے بال اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کا دوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ اس مخلوق کا ذکر صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن 1921 تک اسے تسلیم نہیں کیا گیا تھا، جب ماؤنٹ ایورسٹ کی پہلی مہم کے دوران برطانوی فوج کے کرنل ہاورڈ بوری نے 5000 فیٹ کی بلندی پر یٹی کے قدموں کے نشان دیکھے تھے۔ 22 ستمبر 1921 کو ان قدموں کے نشانات کی تصاویر اتاری گئیں۔ یٹی کے قدموں کے نشانات کئی ذمہ دار افراد نے دیکھے تھے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر بہت سے سائنسداں یقین کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک بڑی انسان نما مخلوق وسطی ایشیا کے پہاڑوں کے بلند سلسلے پر دکھائی دیتی ہے۔ 1925 میں ایک یونانی فوٹوگرافر مبازی مہم جو لوگوں کے ساتھ ہمالیہ میں سکم کے پہاڑوں میں 15,000 فیٹ کی بلندی پر واقع ایک کیمپ میں تھا۔ جب اس کے ساتھیوں نے ایک عجیب الخلق وجود کی طرف اشارہ کیا، اس نے بتایا کہ وہ ہمارے کیمپ کے مشرقی سمت میں ہم سے تقریباً 200-300 گز کی دوری پر جا رہا تھا۔ اس کی جسمانی ساخت انسانوں جیسی تھی اور انسانوں ہی کی طرح 2 پیروں پر سیدھا چل رہا تھا۔ اس کی رنگت گہرے بھورے رنگ کی تھی۔ چلتے چلتے وہ رک کر قریبی گھنی جھاڑیوں سے کچھ توڑتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ جلد ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے جہاں اسے چلتے دیکھا تھا، برف پر اس کے پیروں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ نشان بالکل انسانی پیروں جیسے تھے۔ ایک پیر کی 5 انگلیاں تھیں، البتہ ایڑی کا نشان تقریباً مٹ سا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایڑی مکمل گول نہیں بلکہ تنگ ہے اور ایڑی نوک کی سی شکل اختیار کر گئی ہے۔ قدموں کا درمیانی فاصلہ 1.5 سے 2 فیٹ تھا۔ جدید دور میں یٹی کو دیکھنے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ ٹوبابزی کے اس بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی کیونکہ ہمالیہ کی ترائیوں میں ہندیوگی اور بدھ راہب عبادت و ریاضت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سال ہر سال گزار دیتے ہیں۔ برسوں کی محنت اور مشقت کے بعد جو لوگ اپنے اندر اتنی قوت برداشت پیدا کر لیتے ہیں کہ موسمی حالات ان پر اثر نہیں کرتے، وہ صرف ایک لنگوٹی میں ان برفیلے علاقوں میں گھومتے نظر آتے ہیں جہاں عام لوگ ریچھ کی کھال جیسے موٹے لباس کے بغیر جانے کا خیال بھی نہیں کر سکتے۔ برفانی ہوائیں ان پر اثر نہیں کرتی۔ ممکن ہے کہ موازی نے ایسے ہی کسی راہب کو دیکھ لیا ہو۔ یہ واقعہ پیش آنے کے 40 سال بعد تو مبازی نے ایک جگہ لکھا، حالانکہ اس بات کو 40 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے، لیکن میں ابھی تک اس واقعے کو بھلا نہیں سکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یٹی کا وجود سنا سنایا نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ 1940 میں ورلڈ بک انسائکلوپیڈیا کے ادارے نے یٹی کی تلاش میں چند مہمات کا خرچ برداشت کیا۔ ایک مہم میں کوہ پیما ہیلری کے ساتھ یونیورسٹی کے حیوانات، طب، جراحت کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی تھے۔ اس مہم کا مقصد یہی تھا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یٹی کا وجود ہے یا نہیں۔ ہیلری کو امید تھی کہ وہ ایک یٹی کو گرفتار کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے پاس ایک ایسی بندوق تھی جس میں سے ایک سرنج فائر ہو کر لگتی تھی اور اس میں موجودہ دوا کی وجہ سے وہ مخلوق بے ہوش ہو جاتی جس کو یہ سرنج لگ جاتی۔ اس مہم جو جماعت نے کھٹمنڈو یعنی نیپال سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور وادیوں اور جنگلات سے ہوتی ہوئی برفانی علاقے میں جا پہنچی۔
انہوں نے 18,400 فیٹ کی بلندی پر رپیمو نامی گلیشیئر پر تبت کی سرحد کے قریب یٹی کے قدموں کے پہلے نشانات دیکھے تھے۔ پہلی نظر میں یہ نشانات انسانی پاؤں سے ملتے جلتے تھے۔ کھیم جنگ نامی ایک مقام پر جو ایک پہاڑی دیہات تھا، وہاں ایک خانقاہ تھی۔ خانقاہ کے لامن یعنی لاما تبتی لوگوں کے مذہبی رہنما کو کہتے ہیں۔ برفانی انسانوں سے واقف تھے۔ وہ ان کو ڈرانے اور بھگانے کے لیے خانقاہ کا بگل اور ڈھول بجاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے یٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تو نہیں، میرے بزرگوں نے ضرور دیکھا تھا، البتہ میں نے ان کی چیخوں کی آوازیں سنی ہیں۔ ایک دن انہیں معلوم ہوا کہ وادی رولرنگ میں 2 بدھ میاں بیوی رہتے ہیں، جن میں ایک ایسے یٹی کی کھال ہے جسے تبت میں کبھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تبت میں بدھ مت کے ماننے والے یٹی کو ایک مقدس مخلوق سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ یٹی کی ہڈیوں کی پوجا کرتے ہیں اور اس کی کھال اور بال تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کھال کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے، مگر ہیلری نے وہ کھال کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لی۔ ماہر حیوانیات نے دیکھا کہ اس کے بال نیلگوں اور ملائم تھے، کندھے پر زیادہ لمبے تھے۔ ان کے خیال میں یہ انسان کی نہیں بلکہ کسی حیوان کی کھال ہے۔ ممکن ہے کسی نایاب برفانی بھیڑیے کی کھال ہو۔ ٹیم کے ساتھ جو مقامی افراد تھے انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ دیو کامت یٹی کی کھال تھی۔ سائنسداں ایسی کھال والے کسی جانور سے ناواقف تھے۔ انتھونی ورلڈریج ایک فوٹوگرافر تھا جسے برطانوی رسالے وائلڈ لائف کے لیے تصاویر کھینچنے کے لیے ہمالیہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ اس نے برف میں ایک حیوان دیکھا جو 6 فیٹ لمبا تھا۔ اس کا سر بڑا اور بدن بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ورلڈریج نے اس مخلوق کی کئی تصاویر بنا لی، پھر ان تصاویر کے بغور معائنے اور تجزیے کے لیے 2 ماہرین سے رابطہ کیا۔ یونیورسٹی کالج لندن کے ماہر رابرٹ مارٹن نے کہا کہ یہ کوئی بڑا قدیم طرز کا حیوان ہے جس کے بارے میں ماہرین حیوانات کو بھی کچھ معلوم نہیں۔ ایک اور ماہر عضلات جان نیپر نے وائلڈ لائف کیریٹر کو بتایا کہ یہ مخلوق انسان نما کوئی حیوان ہے۔ ان تصاویر کی بنیاد پر یٹی کے سلسلے میں کافی تحقیق کی گئی اور کئی مفروضے قائم کیے گئے۔ یٹی کو تلاش کرنے کے لیے جانے والی تمام مہمات بھی ناکام رہیں، لیکن تبت کے لوگ اب بھی اس کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ یٹی حقیقت میں ہے یا سنی سنائی کہانی ہے، اس بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سفرنامہ حکیم محمد سعید سیاہ چین میں، اور سلسلہ نمبر ہے 13۔ میں نے ایک حل نکالا۔ میں نے پاکستان کی وزارت مالیات خزانہ کو لکھا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ہمدرد پبلک اسکول کے ساتھ ایک صنعت قائم کروں۔ اس طرح مدینۃ الحکمت کے دوسرے تعلیمی اداروں کو صنعت سے ملا دوں۔ اس صنعت کے منافع سے تعلیم کے اخراجات پورے کر لیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ کو میری یہ تجویز پسند نہیں آئی۔ سنا ہے کہ وہاں نو کر کے شاہ لوگ میری اس تجویز پر خوب ہنسے اور پھر خوب بگڑے، اور بگڑ کرسی BR یعنی سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے ریگریٹ یعنی معذرت کر دی۔ اسی لیے میں CBR کو سینٹرل بورڈ آف ریگریٹ کہا کرتا ہوں۔ نونہالوں، میرا مشورہ بالکل صحیح تھا، اور میری رائے آج بھی اور ابھی بھی یہی ہے کہ تعلیم اور صنعت کو ساتھ کرنے کا راستہ اگر اختیار کیا جائے تو پاکستان میں تعلیم آ جائے گی، اور پھر پاکستان کے کروڑوں نونہال تعلیم سے محروم نہیں رہیں گے۔ حکومت پاکستان کو معذرت نہیں کرنی چاہیے، میری رائے پر غور کرنی چاہیے، اور میری اس تجویز پر نہایت گہرائیوں میں جا کر اسکیم بنانی چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ صنعت کی اجازت دے دی جائے۔ صنعت کی آمدنی سے نہ صرف اسکولوں کے نقصانات کو پورا کیا جائے بلکہ طالب علم اور ٹیچروں کے لیے سہولتوں کا سامان کیا جائے۔ چین کا حوصلہ۔ میں نے حکومت پاکستان کی وزارت خزانہ کو جب صنعت و تعلیم کا مشورہ دیا تو کوئی مثال میرے سامنے نہیں تھی۔ یہ گزشتہ سال کی بات ہے۔ اب میں چین آیا تو میں نے یہاں تعلیم ہر نونہال کے لیے، تعلیم ہر جوان کے لیے، حالات پر گہرائیوں میں جا کر غور کیا، اور مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ چین میں اسکولوں کو صنعت و تجارت کے ادارے میں قائم کرنے کی اجازت ہے، اور صنعت و تجارت کے منافعوں سے تعلیم میں اصلاحات، ترقیات ہوتی رہی ہیں۔ آج کے چینی اخبار چائنا ڈیلی میں ایک بڑی خبر ہے۔ اس میں لکھا ہے، سال گزشتہ تجارت جو پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں نے کی، اس سے 4 بلین یوان یعنی $884 ملین منافع ہوا ہے۔ یہ زیادہ تر
رقم تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے نیز ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے ویلفیئر پر خرچ ہوئی۔ ایک نائلون بننے کی فیکٹری جسے 7 پرائمری اسکول مل کر چلا رہے تھے، اس نے ڈیشنگ ٹاؤن شپ کے دالیان شہر میں جو نارتھ چین میں ہے 5 ملین منافع کمایا ہے، یعنی $9,40,000۔ نونہالوں، خبر میں اس قسم کی متعدد مثالیں ہیں۔ میں نے گزشتہ سال وزارت خزانہ کو یہی تجویز دی تھی، اب یہاں چین آ کر معلوم ہوا کہ چین میں تو اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اب میں ایک بار پھر وزارت خزانہ سے بات کروں گا۔ زندگی کے لیے درخت۔ نونہالوں، اگر تم غور کرو تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگاؤ، زیادہ سے زیادہ باغات لگاؤ، یہ صحت اور زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اس سال اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے ادارے FAO یعنی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے سال بھر کے لیے موضوع کر دیا زندگی کے لیے درخت۔ نونہالوں، چین تو پہلے ہی سرسبز ملک ہے، مگر 16 اکتوبر کو یہاں ورلڈ فوڈ ڈے یعنی عالمی یوم غذا منایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں بڑے اور چھوٹے سب کے سب درخت لگا رہے ہیں۔ ملک بھر میں درخت اگاؤ مہم پر سب کے سب لگ گئے ہیں۔ یہاں وزیروں کے فوٹو درخت لگاتے شائع نہیں ہوتے اور بس، بلکہ درخت لگانے میں پوری قوم آج لگ گئی ہے۔ درختوں سے زراعت کو مدد ملتی ہے۔ نونہالوں، زمین تو جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، مگر آبادی اب بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آج دنیا کی آبادی تقریباً 5 بلین انسان ہے، جو سن 2050 میں 18.5 بلین ہو جائے گی۔ اتنے لوگوں کے لیے غذا کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آج غور کرنا چاہیے اور انتظامات کرنے چاہیے تاکہ ہمارے بعد آنے والے لوگ بھوک سے پریشان نہ ہو جائیں۔ چین میں تیار کردہ دواؤں کی نمائش۔ نونہالوں، چین کی طب کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے میں آیا ہوں۔ آج صبح ہی یہاں اپنا رجسٹریشن کرا لیا ہے۔ $300 تو میں نے رجسٹریشن کے لیے کراچی سے بھجوائے تھے، مگر بینک آف چائنا نے رقم اب تک کانفرنس والوں کو نہیں دی۔ میرا رجسٹریشن انہوں نے کر لیا ہے، مجھے بیج اور پروگرام سب دے دیا ہے۔ میں نے آمنہ کو بھی $100 دے کر ان کا بھی رجسٹریشن کرا دیا ہے۔ ان کو کانفرنس میں شریک ہونا چاہیے، مگر انہوں نے آمنہ کو بیگ نہیں دیا۔ ان دنوں چین میں زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ یعنی ایکسچینج حاصل کرنے کی مہم زوروں پر ہے۔ میرا خیال تھا کہ کانفرنس والے آمنہ سے $100 رجسٹریشن کے نہیں لیں گے، مگر انہوں نے $100 بھی لے لیے اور بیگ بھی نہیں دیا، بس بیج دے کر ٹال دیا۔ اس کانفرنس کے سلسلے میں چین کے دوا سازوں نے اپنی دواؤں کی نمائش لگائی ہے۔ آج صبح اس کا افتتاح ہو گیا ہے، میں بھی گیا تھا۔ ہزاروں لوگوں میں بس میں اور آمنہ ہی تھے، باقی ہر نفس چینی تھا۔ میں نے بھی دکان اور سٹال جا کر دواؤں کو غور سے دیکھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک دوا ہے، بڑی خوبصورت پیکنگ، بڑا خوبصورت لٹریچر۔ میں نے بہت ساری دوائیں تحفے میں لے لی اور بہت سارا لٹریچر جمع کر لیا ہے۔ افسطین یعنی ملیریا کا علاج۔ نونہالوں، پاکستان میں افسطین بوٹی خودرو پیدا ہوتی ہے، بے اندازہ پیدا ہوتی ہے۔ ہم حکیم اسے جگر کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ طب کی پرانی کتابوں میں افسطین کو بخار کا علاج بتایا گیا ہے۔ جگر کے ورم اور جگر کے صدوں کو کھولنے والی جڑی بوٹی بتائی گئی ہے، مگر پاکستان میں ڈاکٹروں نے افسطین کو گھاس پھوس سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ پاکستان کے سائنسدانوں نے اس پر تحقیق نہیں کی۔ چین کے حکیموں اور سائنسدانوں نے اس بے حقیقت پودے سے ملیریا کا علاج دریافت کر لیا، انجیکشن تیار کر دیے جو اب دنیا بھر میں خریدے جا رہے ہیں۔ نونہالوں، پاکستان میں ڈاکٹر اور سائنسدانوں نے پاکستان کی جڑی بوٹیوں پر اگر توجہ کر لی ہوتی تو پاکستان میں ہر مرض کا علاج ہو سکتا تھا، مگر ہم غافل ہیں، محنت نہیں کرتے۔ امریکہ اور یورپ سے دوائیں منگواتے ہیں، اپنی جڑی بوٹیوں کو بس گھاس پھوس سمجھتے ہیں۔ اسی گھاس پھوس سے چین کے جواں ہمت حکیموں اور وطن دوست سائنسدانوں نے عجیب عجیب دوائیں بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ تاریخ کا روشن دور۔ نونہالوں،
یہ تم کو جاننا چاہیے کہ 9ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی تک کی 6-7 صدیاں اس لحاظ سے تاریخ کی روشن صدیاں شمار ہوتی ہیں کہ ان صدیوں میں ہم مسلمانوں نے علوم اور فنون کی بنیادیں، سائنسی علوم کی بنیادیں رکھیں، تاریخ اور جغرافیہ کا علم دنیا کو دیا، طب کے میدان میں حیرت انگیز انکشافات کیے۔ انہوں نے انسان کے جسم میں جو خون دوڑتا ہے، دوران خون، اس کے بارے میں سب سے پہلے بتایا کہ انسان کا دل کیسے کام کرتا ہے اور خون کو کیسے گردش میں رکھتا ہے۔ مسلمان ماہرین ہی نے بتایا کہ انسان کی آنکھ کیسے دیکھتی ہے، کیسے تصویر دماغ پر جا کر چھپتی ہے اور کیسے رنگوں کی تمیز دماغ کرتا ہے۔ اسی تحقیقات پر کیمرہ ایجاد ہوا۔ نباتات پر مسلمانوں نے سب سے بڑا تحقیقی کام کیا، مصنوعی چاند بنایا اور اسے کنویں سے نکال کر روزانہ آسمان پر بھیجا جاتا تھا۔ زراعت کے لیے پانی کا نظام قائم کیا اور بتا دیا کہ کم سے کم پانی سے زیادہ زراعت کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک مسلمان ہی تھا جس نے نندنا پہاڑ جو کہ جہلم پہ ہے پر بیٹھ کر دنیا کا قطر ناپا اور بالکل صحیح ناپا۔ انہوں نے سائنسی آلات ایجاد کیے۔ غرض نحالوں، کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کی بنیادیں مسلمانوں نے نہ رکھی ہوں، فلسفہ ہو کہ منطق، ریاضی ہو کہ حکمت، ہر میدان میں وہ آگے رہے۔ نونہالوں، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس وقت بھی مسلمانوں کی لکھی ہوئی 30 لاکھ کتابیں دنیا بھر میں کتب خانوں میں موجود ہیں۔ ذرا غور تو کرو کہ 30 لاکھ کتابیں یہ وہ ہیں جو حادثوں سے بچ گئی ہیں، ورنہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کی بہت سی لائبریریاں جلائی ہیں، کتابیں سمندروں میں بہائی ہیں۔ خود عیسائیوں نے مسلمانوں کی کتابیں اپنے نام سے چھاپ کر اصل کتابیں ضائع کی ہیں۔ عیسائی دنیا کے عالموں کا یہ حال تھا کہ یورپ بھر میں 17ویں صدی سے 18ویں صدی کے وسط تک 150 سال میں انہوں نے صرف 81 کتابیں لکھی ہیں۔ مسلمانوں نے 600 سال میں کم از کم 30 لاکھ کتابیں اپنا ورثہ چھوڑی ہیں، جو آج بھی ثبوت کے طور پر موجود ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، مسلمان علم و حکمت کے میدانوں میں ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ ہم پورے یقین اور اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر علم اور فن کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے۔ غضب خدا کا، یہ مغرب والے، یورپ اور امریکہ یہ کہتے ہیں کہ 9ویں تا 15ویں صدی تک تاریک دور تھا۔ یہ سراسر بغض ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے۔ وہ حقیقت پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں نے اور عالموں نے دنیا کو ہر علم دیا ہے۔ نونہالوں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب عالم عرب نے اور عالم اسلام میں دولتوں کی ریل پیل ہوئی اور پیٹرول کی دولت نے عربوں کو دنیا کا سب سے بڑا امیر اور رئیس بنا دیا، تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ دنیا بھر میں جو 30 لاکھ مخطوطات یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھنے کا سامان کرتے، طالب علموں اور عالموں کو ان کے سمجھنے پر لگا دیتے، ان کتابوں کی دوسری زبانوں میں تراجم شروع کرا دیتے۔ اگر یہ ہو جاتا تو ساری حقیقتیں سامنے آ جاتی اور دنیا کو سچ سچ معلوم ہو جاتا کہ آج کا کون سا علم اور فن کس مسلمان نے ایجاد کیا تھا۔ مگر عربوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور اپنے قدیم عالموں کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ ساری عرب دنیا دنیاوی جاہ و جلال کی طرف لگ گئی۔ عرب ملک اور شہر دلہن بن گئے، وہاں عیش اور آرام کے سارے سامان ہو گئے، مگر علم کا ہر دروازہ بند ہو گیا۔ 30 لاکھ کتابیں دنیا کے کتب خانوں میں پڑی سڑ رہی ہیں، ان کو کسی عرب نے جا کر نہیں دیکھا۔